یہ ایک ایسا سوال ہے، میرے خیال سے یہ تو جھوٹ جو ہے نا، یہ اس کا تعلق گناہ کبیرہ کے ساتھ ہے۔ اور گناہ کبیرہ کی تعریف یہ ہے کہ جس پر جب تک توبہ نہ کی جائے تو یہ معاف نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے جھوٹ ایک گناہ کبیرہ ہے، اور لوگوں نے جس طرح آپ نے کہا کہ آج کل کا کاروبار جھوٹ سے چلتا ہے، اور آج کل کے تعلقات جھوٹ سے چلتے ہیں، آج کل کی رشتہ داری اس کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے۔ اور ایک عام مثال میں بھی پیش کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کسی کو کہو کہ فون کرو یا کسی کو اپنے پاس بلاؤ تو کہتے ہیں 2 سیکنڈ میں آیا۔ بعض لوگوں کی یہ ایک عادت، مطلب تکیہ کلام بنا ہوتا ہے، جبکہ یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے اور گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ تو یاد رکھنا، جس چیز کی بنیاد جھوٹ کے ساتھ ہو، چاہے آپ کا کاروبار کی بنیاد جھوٹ پر ہو، تو یہ کاروبار وقتی طور پر آپ کو کامیاب تو لگ رہا ہوگا، لیکن یہ اس جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے یہ ایک دن آپ کو ضرور نقصان دے گا، اور ایسا نقصان دے گا کہ آپ اوپر سے نیچے کرو گے اور پورا کاروبار آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ہوتا ہی ہے کہ اکثر ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگ ترقی کرتے کرتے بڑے بزنس مین بن جاتے ہیں، لیکن اچانک وہ روڈ پتی آتے ہیں، تو ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح جھوٹ ہے، غیبت ہے، اور بغیر تحقیق کی بات کرنا ہے، یہ سب چیزیں، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں، اور اس پر جب تک توبہ نہ کی جائے یہ معاف بھی نہیں ہوتے۔ اور ہمارے یہاں لوگ توبہ بھی نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ جب گناہ نہیں سمجھتے توبہ کہاں سے کریں گے؟ تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایک شخص، ابھی ایک نے مجھے یہ بھی کہا کہ ایک عالم ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، سنت رسول بھی چہرے پہ ہے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ بھئی جھوٹ کا تعلق یہ گناہ کبیرہ سے ہے، اور یہ تمام کے لیے ہے۔ اس کا تعلق یہ نہیں کہ مولوی اگر جھوٹ نہ بولے تو عام آدمی، سب کسی کو اجازت نہیں جھوٹ بولنے کی، چاہے سنت پہ عمل کرنے والا ہے یا نہیں، سارے مسلمانوں کے لیے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اور سب اس سے اجتناب کریں اور اس کو گناہ کبیرہ سمجھے، اور روزانہ رات کو 1-2 منٹ کے لیے بیٹھ کر سوچے کہ آیا آج پورے دن میں نے کہیں جھوٹ تو نہیں بولا، اگر بولا ہے تو وہ استغفار کر کے سوئیں، توبہ کر کے سوئیں، اس کے بغیر نہ سوئیں۔ تو یہ ایک معمول بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جھوٹ سے نجات عطا فرمائے۔